کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، نیڈ ہے اس کو وقت دیا جائے۔ اور میں اکثر اپنی فیملی میں، اپنی اہلیہ کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے ایک بات کے لیے یقیناً آپ اس کو مذاق سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پاپا سے ملنے آ جائے تو پھر اس کی جان چھوٹنی مشکل ہو جائے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں بیٹا مجھے خدا نے بنگلوا تو جھاڑنے والی مٹی جھاڑنے کی خدمت دی تھی، جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو پھر میں وقت دیتا ہوں تو ٹھیک وقت دیتا ہوں۔ صلاح کاری ہو، دعا کو میں نے کبھی وہ نہیں سمجھا جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک لطیفہ ایک دفعہ آپ کو سنایا تھا اس خاتون کا جس کا شوہر خادم تھا، اور وہ ہمیشہ رات کو آ کے کتنے بجے لیٹ آورس میں آ کے اٹھاتا بیوی کو بچوں کو، اور آ کے انہیں کہتا اٹھو دعا کریں، اور وہ بیوی اور بچے اس روٹین سے تنگ تھے۔ اور ایک دن شام کو جب جانے لگا تو اس نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کیا کہنے لگی دعالا سیاپا ذرا بیڑے نے مکا کے ہوتے ادھی رات کو جو آ کے تو کر دیں۔ تو چرچ خدمت سیاپا نہیں کی، صلاح کاری سیاپا نہیں سمجھنا تھا، اس کو خدمت لینا تھا۔ بعضوں کے دل میں دعا سیاپا ہے، کسی کو وقت دینا سیاپا ہے۔ پہلے تو میں دیتا نہیں، اور اگر دوں پھر 2-3 گھنٹے معمولی بات ہے۔ پھر میں اس قدر جب وہ مطمئن ہو جائے سننے والا یا یہ جان جائے، پھر وہ یہ کہہ کے اٹھے گا، میں نہیں کہوں گا، وہی کہے گا اٹھن دیتے نہیں دل کرتا پر منو ضرورت ہے کام دے گا۔ میں کہتا ہوں خدا شکر ہو میں نے نہیں بھیجا، یہ خود ہی آپ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ باتیں تو کلام کی اچھی لگ رہی ہیں، لیکن بچے نے بھی لے آنا اسکول میں، روٹی بھی پکانی ہے، کہ انہیں اپنے کچھ کام بتائے۔ چرچ وقت نکالنا آج کے دور میں انتہائی مشکل ہے، اور دینا تو چاہیے۔ میں کہہ تھوڑا بہت ضرور دیں، کیونکہ پیار اور محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ وقت دینا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ پیار اور محبت۔ یہ اس کو ظاہر کرنے کا ایک انتہائی قیمتی طریقہ کیا ہے، یہ انتہائی اہم طریقہ ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے وقت نکالنے اس دور میں اور اس کو ملتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں نمبر 1 آپ اس سے پیار اور محبت کر رہے ہیں، اور آپ گفٹ میں کچھ دیں یا نہ دیں، یہی کافی ہے کہ آپ نے کیا دے دیا، ٹھیک وقت دے دیا۔ آمین۔ اب آپ کے علم ہے کہ نالج ہے، میں نے کئی پیغام دیے، کئی میسج میں نے دی، پہلی مرتبہ یہ بات نہیں کرنے لگا، سال ہر سال سے میں نے دینے پہ، خیرات پہ، دہیگی پہ، ہدیہ پہ، اس کے تعلق سے بہت سے میسج دیے، اور دیتا ہوں دیتا رہوں گا۔ جبکہ گزشتہ ہفتوں میں سے ایک اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے سنا ہے کہ خدا نے مجھے سے اور میرے گھرانے سے کیا مانگا؟ ہدیہ مانگا، اور وہ کلام چھوٹی بیٹی سونی کے ذریعے ہوا، اور اس کی تکمیل ہوئی، اور سب کچھ ہوا، اور بتایا کہ دیکھیں ہم کیسے خدا کی آواز کو سن کر عمل پیرا ہوتے ہیں، خدا یقیناً اس کام کو ممکن کرتا ہے۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ خدا ہر سال مجھ سے اس طریقے سے آزماتا ہے، مجھ سے مانگ کے کچھ نہ کچھ ضرور مانگ لیتا ہے، کہیں نہ کسی طریقے سے کچھ ضرور طلب کرتا ہے، اور میں خوش ہوں کہ خدا ایسا کرتا ہے، خدا کے ایسا کرنے سے میں خوش ہوں۔ آپ نے میری ستائش کو دیکھا ہوگا، میں نے مصیبت، مشکل، غم کی حالت میں یہ ستائش نہیں کی، میں نے تقریباً 6:45 سے 9 بجے تک آپ کے ساتھ مل کے ستائش کی، اور روح میں رہ کے کی، خدا میں رہ کے کی۔ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے کچھ طلب کرتا ہے تو مجھے کس سے دینا ہے؟ خوشی سے، چاہے میرے منہ کے الفاظ، چاہے میرے منہ سے ستائش نکلے، چاہے میری پاکٹ سے جائے، چاہے میرا بدن ہی کیوں نہ قربان ہونے کے لیے مانگا، کہ مجھ سے کسی قسم کی قربانی مانگا۔
میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں جلد اس کا صلہ پاؤں. میں نے کبھی اس نظریے سے کام نہیں کیا، اس انداز سے نہیں کیا کہ جب میں کروں تو اس کا فوراً مجھے کیا ملتا ہے؟ صلہ. ممکن ہے کچھ لوگوں کو نام ملتا ہو، دیتے وقت ان کی نیت میں ہو چلو خدا کو دین دے کچھ تو لمبے کچھ دے ملے گا. چرچ اپنی نیت کو صاف کرو. جب وہ ہمیں دے کے بھول جاتا ہے کیا کچھ دیا ہے، پہلے اپنے شخصی زندگی میں دیکھا آج تک آپ زندہ ہے. فرد واحد ہر کوئی اپنے بدن پہ دھیان دے. فیملی مین ہے تو پھر اپنی فیملی پہ دھیان کرے. خدا نے آپ کو ازدواجی زندگی کا سفر دیا اور کیا کچھ دیا. پھر آپ کے گھر میں کیا کچھ ہے، کیا یہ آپ کی اپنی ایفرٹ ہے، آپ کی اپنی محنت ہے، کیا آپ کی اپنی کوشش ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو افسوس. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ محنت نہ کوشش نہ دوڑ دھوپ سے اس کے فضل سے ہے، پھر آپ مبارک ہیں، پھر آپ اس لائق ہیں کہ خدا سے بہت مل پائیں. تو میں نے کبھی صلے کے لیے خدا سے نہیں مانگا. میں نے جو کچھ کیا ہے یہ جان کر کے میرے سپرد ہے، اسے کہا جی جان سے کرو. کیوں کس لیے کرتے ہو؟ خدا کے لیے. اور یاد رکھو کہ تمہارا مالک اوپر دیکھ رہا ہے. میرا مالک کیا ہے؟ مجھے دیکھنے والا. اور میں اپنی خدمت کو خدمت سمجھ کے کرتا ہوں. اپنا زیادہ وقت خدا سے اور قریبی اور رفاقت اور شراکت میں قائم رکھنے سے میرا جو زیادہ طلب زیادہ وقت میری جو خواہش ہوتی ہے وہ میرے خدا کے ساتھ گزرے، قربت میں، رفاقت میں، اس کی شراکت میں. اور یہ یقینی بات ہے اور بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اگر میں یہ کہوں کہ خدا مجھے کہ کر دے یہ بات یہ کام جو تجھے کہا گیا تو میں اس وقت کرنے سے گریزاں نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں اس وقت یہ خدا کی مرضی ہے کہ یہ میں وقت کس کو دوں؟ کسی شخص کو. اس سے کیا ہوگا؟ خدا کی محبت ظاہر. اور آج کا انتہائی قیمتی جو جملہ ہے جو آپ کی زندگی میں ٹھہرے گا، جو ابھی آپ نے نوٹ کرنا اپنی لائف کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے. آج لوگوں کی زندگی یعنی لوگوں کے پاس، غور سے سنیے، آج لوگوں کے پاس زندگی کیا لفظ کہا ہے؟ کن کے پاس؟ کن کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے؟ زندگی. نوٹ کی، آج لوگوں کے پاس زندگی ہے، وہ چیز جس سے ہم مسلسل بیمار ہیں. ہے زندگی، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو استعمال میں لائیں کیا کر رہے ہیں؟ بیمار ہیں. جب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں تو بھولتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس دینے کے لیے ہمارا وقت ہے. زندہ ہیں تو ہمارے پاس زندگی میں کیا ہے؟ جب دنیا چھوڑ جاؤ گے کیا نہیں رہے گا؟ وقت نہیں رہے گا. گھڑی کیا ہو جائے گی؟ رک جائے گی. آپ کی زندگی کی نیڈل ٹھہر جائے گی، سٹاپ ہو جائے گی. آج زندگی میں اگر آپ چرچ آتے ہو، خادم اگر آپ سے طلب کرتا ہے ہدیہ خیر دے گی، کہتا ہے کچھ بھی خدا کے لیے کرو، آپ کے پاس خدا کو دینے کے لیے سب سے قیمتی تحفہ وقت ہے اور آپ وہ بھی دینے سے گریزاں ہیں. اور گزرے اتوار میں نے آپ کے سامنے دو مذہبی لوگ رکھے تھے، کاہن اور لاوی. دکھی، مصیبت زدہ اور زخمی کو دیکھ کے کیا کر گئے؟ کرنی کترا کے گزر گئے. ویسے وہ مذہبی تھے، کلام پڑھتے تھے، گیت گاتے تھے، حصہ لیتے تھے، چرچ میں پہلے، چرچ میں آگے، خدا کے کاموں کے لیے پیش، لیکن بھلائی کے کام کے لیے کیسے گزر گئے؟ جیسے دھیان ہی پڑھائی نہ ہو، جیسے کانوں نے اس کے کرانے کی آواز سنی نہ ہو.
دیکھ کر آنکھوں کو اس کے زخموں کو کوئی محسوس ہی نہ ہوا کہ یہ زخمی ہے. کل شاید میں بھی اسی طرح کروں، اسی طرح زخمی ہوں اور میرا وقت آ جائے. تو بہت سے لوگوں کے پاس زندگی ہے، گوارے ہیں، خدا کو بھی نہیں دے رہے. حالانکہ خدا کو دینے کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور آج کا مضمون کیا ہے؟ وقت. دو کیا ہے؟ وقت. لوگوں کے ساتھ مل کر اپنا وقت ضائع نہ کریں. جن کو آپ اپنے بڑے عزیز کہتے ہیں نا، میرا کزن، میرے مامے دا، میرے چاچے دا، میری پھوپھی دا، کزن ہے، برا ہے، میری انٹی ہے، میرا انکل ہے، میرا ماموں، میری ماسی ہے. آپ نے اکثر جنازے پہ یہ گاتے سنا ہے. جنہ لیکن جان پہ ہمیں یاد کسے نا، ان میں سے چیزوں کسی نے آپ کا نہیں بننا. وہ گھڑی جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے، آپ کی عدالت قیدے کی ہو، آپ ہی پیش ہو، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. آج آپ طرفداریاں کرتے ہو، پرالیاں، کزنیاں، رشتہ دار دیاں، اس کی خاطر آپ اپنی برکت کو گواتے. اگر میرا عزیز نہیں ہے تو میں بھی نہیں. وہ چھاڑ گیا تو میں بھی چھاڑ جاؤں گا، وہ آئے گا تو میں بھی کلیسیا جاؤں گا، وہ نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گا. آپ اس طرح سے اپنا قیمتی وقت زندگی کا کیا کر ضائع کر دیں، جو کہ آپ کے اولین اور مقدم فرائض ہیں، ان کی طرف توجہ ہے. آج خدا نے آپ کو کچھ مقاصد دی، مقصد دی ہے زندگی. یہ نہیں کہا کہ آپ کھائیں پیئیں سوئیں اٹھیں جاگیں. ابھی آپ نے کہا ہن وقت صرف اٹھانے دا، دنیا میں دھوم مچا دیں، ہن جاگیے نیند وساریے نہیں. آپ وقت ہے جاگنے کا، بیدار ہونے کا، اینڈ کا وقت ہے. ابھی آپ کے جو اصل فرائض ہیں، خدمت کے ہیں، ان کو آپ ترجیح دیں. اپنا وقت محسوس کریں اور وقف کر دیں. نوٹ کریں آج آپ کو میں کیا کہا، وقت مخصوص بھی کریں اور وقف کر دیں. یہ وقت میرا خدا کے لیے ہے، میں اس وقت میں کسی کو اور شامل نہیں ہونے دوں گا. اس وقت میں کوئی آڑے نہیں آئے گا. کسی اور کی محبت مجھے خدا کی محبت سے جدا نہیں کرے گی، چاہے کتنا ہی مشکل ترین وقت. میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کلام کس گھڑی تیار کر رہا تھا، کس لمحے تیار کر رہا تھا، یہاں کیا ڈالا جا رہا تھا. لیکن جو استاد ہے، جو سکھانے والا ہے، میں نے کس کو بے کیا؟ دنیا والے کی آواز کو، ایجان کے خدا کی آواز کو نہیں، اس خالق کو جس نے مجھے خلق کیا، جس نے مجھے بنایا. میں نے اپنا دھیان اس ٹائم، اس وقت جو میں ہمیشہ خدا کو دے دوں، اس کے لیے وقف کیا. آج آپ کا کام اور فرض ایسے طریقے سے سر انجام پائے. اگر آپ نے اپنے وقت کو وقف کیا ہوا ہے، خدا کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، آپ اپنے وقت میں کوئی کام کرتے ہیں، تو یقین کریں خدا آپ کو ایسی زندگی دے گا، ایسا طریقہ دے گا کہ آپ بڑے ایسے طریقے سے بڑے اپنے کاموں کو انجام دیں گے، بڑی ترتیب سے اپنے کام پورے کریں گے. اور وہ لوگ جن کو آپ کی ضرورت ہے ان کے لیے ضرور آپ اپنا وقت نکالیں. پھر ہوگا یہ، جن کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے پھر آپ ان کے لیے وقت بھی نکالیں گے، ان کی خواہشیں پوری کریں، ان کی خواہش پوری کریں اور ان کی مدد کریں. آپ نے الفاظ کی قوت کو استعمال میں لائیں. ایسے میں جہاں وقت خدا نے آپ کو دیا ہے، وہاں خدا نے آپ کے اندر، یہ میں آپ کو کلام دے چکا ہوں، زبان. اگر آپ کے ذہن میں ہو، جس دن میں نے بتایا زبانیں بہت سارے ہیں، ہر دنیا میں علاقوں میں طرح طرح کی زبانیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی جو اہم زبان ہے وہ کون سی ہے؟ انگریزی زبان. لیکن نو سر، میں نے چرچ کو کہا میرے اور آپ کے پاس، بلیورز کے پاس مخلصی کی زبان. انگریزی امپورٹنٹ ہے